اب قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 122 اور 123 ان کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا باقاعدہ چوتھے رکوع سے، 5ویں رکوع سے، اور پھر 6ٹھے رکوع سے لے کے یہاں تک 9 رکوعوں میں مسلسل ان کے تعلق سے کلام آیا ہے۔ پہلا رکوع جو تھا، رکوع نمبر 5، وہ افتتاحی نوعیت کا تھا، ان کو دعوت دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، اور پھر 9 رکوع جو اب مکمل ہو رہے ہیں ان 2 آیات کے ساتھ، اس میں ان لوگوں کو ان کی چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کے جرائم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 122 وہی الفاظ ہیں جو آیت نمبر 47 میں آئے تھے، اور وہاں آیت نمبر 48 اور یہاں پھر اگلی آیت نمبر 123، بات ایک ہی ہے، تھوڑے سے الفاظ کی ترتیب کے ساتھ۔ اب گویا بنی اسرائیل کے بارے میں خطاب مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس سے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو آیت 47 48 میں تھے، وہی یہاں آگے 122 اور 123 میں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اور اگلی بات بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو مکمل۔ اب جو یہ پورا رکوع اور اگلا رکوع، یہ 2 رکوع، ان میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک سینٹرل فگر ہے، مرکزی شخصیت ہے۔ کیوں بھلا؟ نبی اکرم علیہ السلام بھی ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مشرکین تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ان کی اولاد میں سے، مشرکین عرب، اور یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ان کی اولاد میں سے۔ کیسے بھلا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ۔ تو یہ تمام گروہ، یہود، نصارہ، مشرکین اور مسلمان، سب کے ہاں ابراہیم علیہ السلام یکساں طور پر قابل احترام ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ آ رہا ہے جب ایسے لوگوں کے درمیان گفتگو کرنی ہو یا دعوت دین پیش کرنی ہو جہاں ڈفرینس آف اوپینین بہت ہو، اختلاف رائے بہت زیادہ ہو، تو مشترکہ نکات پر کلام ہونا چاہیے، کامن ٹرمز پر بات ہونی چاہیے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو بھی توحید کی دعوت دی جا رہی، اور یہود و نصارہ کو بھی اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند بڑی باتوں سے، تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا۔ یہ بڑی باتیں بڑے بڑے امتحانات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ کبھی باپ نے آزر نے گھر سے نکال دیا، کبھی وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نمرود کے سامنے، کبھی قوم سے ٹکر لے لی، سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، قوم جان کی دشمن ہو گئی، آگ کا الاؤ روشن کر کے شہید کرنا چاہا، اللہ نے حفاظت فرمائی، پھر ہجرت فرمائی، گھر بار کو چھوڑا، پھر اللہ نے برسوں کی دعاؤں کے بعد اسماعیل عطا فرمایا علیہ السلام، فرمایا کہ بے آباد زمین مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ جاؤ، اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ جب وہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل، کچھ محنت کرنے کے قابل ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ ذبح کر دو اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر! یہ پوری داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی اس ایک نقطے میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند بڑی باتوں سے، تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے کہ امتحان لینے والا اللہ فرما رہا ہے وہ امتحانات میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں اے ابراہیم۔ اللہ اکبر! انسانیت کی امامت آن لائن آرڈر پلیسمنٹ میں نہیں ملتی، گھر بیٹھے نہیں ملتی، ان مشقتوں سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ اب اللہ فرما رہے میں تمہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی،
سبحان اللہ، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا پسند کرے، اللہ عطا فرمائے رحمت و نعمت اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کرے۔ نیک باپ کیسا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں، بعد میں پڑھیں گے نیک باپ کیسا ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام بھی بتائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے پیغمبروں کے واقعات میں والدین کے لیے بھی رہنمائی رکھ دی۔ وقال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ جو مشرکین مکہ ابھی موجود تھے جب قرآن پاک نازل ہو رہے ہیں، یہ تو بتوں کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہو گئے، اور ظلم کا لفظ شرک کے لیے بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم العظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا تم تو ظلم میں مبتلا ہو، تم تو شرک میں مبتلا ہو، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو تعلیم دی جا رہی ہے توحید کی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ، بار بار لوگ آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہی وقت تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگاؤ۔ یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ کہا تم آواز لگاؤ، بندے تو ہم بھیجیں گے۔ اور اب 1 سال میں 1.25 کروڑ بندوں نے عمرہ کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لاکھوں حج کے لیے جاتے، وہ تو کوٹا لگانا پڑ جاتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کو، ورنہ تو مشکل ہو جائے گی ان کے لیے، اللہ کے لیے مشکل نہیں، بندوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے، مکہ مکرمہ کے بھی عطا فرمائے اور مدینہ شریف کی بھی عطا فرمائے۔ اور ہمارا تیسرا حرم کون سا ہے، بھول نہ جائیں، اقصی، اللہ وہاں بھی نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جی بھول نہ جائیں اس کو ہم۔ بہرحال یہ کعبہ لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز، وہ امن اور امن کا مقام۔ باپ کے قاتل کو بھی عرب وہاں پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور حالت حرم میں بھی تو حالت احرام میں خشکی کا شکار بھی منع کر دیا گیا، درختوں کو کاٹنا بھی منع کر دیا گیا، حیوانات اور نباتات تک کے لیے اللہ نے امن وہاں پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ۔ منکرین سنت جو سنت کا انکار کرتے ہیں، ان غریبوں کے پاس تو دین ہے نہیں۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ سنت رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو وہ پتھر جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران میں سامنے آتا ہے، مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش بھی موجود ہے۔ اور اکثر ہمارے مفسرین کی رائے یہی ہے اسلاف کی کہ جیسے حجر اسود جنت سے پتھر آیا تھا، یہ مقام ابراہیم والا پتھر بھی جنت سے آیا تھا۔ البتہ یہاں نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ طواف ادا کرنے کے بعد اس کے قریب، اول طواف کو ہم نے بریک نہیں کرنا، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے دائیں بائیں جہاں سہولت سے جگہ مل جائے، طواف کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنا، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سکھایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ۔ وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھر کو پاک رکھنا یہ بیت اللہ کے لیے بھی ہے اور یہ تمام مساجد کے لیے تقاضا ہے۔ اور ترتیب کیا ہے؟ طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے۔ سب سے اہم تو فرض نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اور نوٹ کیجئے گا، اللہ کے گھر کا طواف کب رکتا ہے؟ بس فرض نماز کے لیے، فرض رکعتوں کے لیے۔ اللہ کے گھر کا طواف کب رکتا ہے؟ فرض رکعتوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو باقی کوئی اور کام اہم ہے کہ ہم آفس کی سیٹ پر بیٹھے، ہم چیک سائن کر رہے ہوں، ہم بستر پر سو رہے ہوں اور نماز کا وقت جا رہا اور نماز جاری ہو؟ نہ۔ لیکن فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں پر اللہ کے گھر کا طواف کرنا، پھر اعتکاف کی نیت سے وہاں ٹھہرنا، پھر رکوع سجود مراد نفل ادا کرنا۔ تو مفسرین نے فرمایا بقیہ عبادات کی قدر یا اہمیت اسی ترتیب سے ہے، فرض نماز تو سب سے اوپر، پھر طواف، اعتکاف اور رکوع سجود یعنی نماز نفل ادا کرنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور تو اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔
ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے دعا فرمائی، وہاں تو اللہ کی برکتیں ہی برکتیں، اللہ اس شہر کراچی کو برکت عطا فرما دے، اللہ اس شہر کراچی کو امن عطا فرما دے، اللہ اس مملکت خداداد پاکستان کو امن عطا فرما دے، اللہ تمام ممالک اسلامیہ کو جو ہے برکت عطا فرما دے، اس عالم والوں کو اللہ برکت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے۔ یہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، مگر مکہ مکرمہ نو میچ وہ مکہ مکرمہ ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ اور آخرت کے دن پر۔ یہ بات انہوں نے کیوں ایڈ کی؟ پہلے ذکر آیا نا کہ اللہ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے اللہ جو ایمان لائے اس کو کھلا دے پلا دے۔ اللہ فرماتا ہے قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا آزمائش کا موقع ہے نا، اللہ رحمان دنیا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، البتہ آخرت میں صرف کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے بیان فرما رہے تھوڑا فائدہ تو مل جائے گا، پھر ان کو میں آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِيدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر یعنی کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو یہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ قرآن پاک کا انداز دیکھیں، کبھی مختلف قوموں کے واقعات اور کبھی انبیاء کی تعلیمات، کبھی ایمان کا تذکرہ، کبھی کفر کا بیان، کبھی دعاؤں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کیا خوبصورت اللہ کا کلام، اس کا مزاج ہے۔ اچھا دعا کیا ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی اول تعمیر ایک رائے فرشتوں نے کی تھی اور ایک رائے آدم علیہ السلام نے۔ یہ ذکر آئے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں انشاءاللہ۔ البتہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارت مخدوش بھی ہو گئی اور کچھ سیلاب آتے گئے تو بنیادیں رہ گئیں۔ ان بنیادوں پر از سر نو بالکل رینیول کے انداز میں تعمیر کر کے بلند کرنے کعبے کی عمارت کو، اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے تو ہماری طرف سے عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پیغمبر کیا ادب سکھا رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہو نا، اللہ سے عمل کی قبولیت کی دعا بھی مانگا کرو، اور ان سے بڑھ کر کون ہوگا جس کی دعا قبول ہو؟ وہ اگر یہ دعائیں کر رہے ہیں تو بھائی اللہ آپ کا میرا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کی میری نمازیں قبول فرمائے، اللہ آپ کی میری تراویح قبول فرمائے، اللہ آپ کے میرے روزے قبول فرمائے، اللہ آپ کا میرا قرآن پاک کا سمجھنا سیکھنا یہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے اور اعمال قبول فرمائے۔ یہ پیغمبر ادب سکھا رہے ہیں کہ دعا بھی کرو عمل کے قبولیت کے اعتبار سے۔ اور دعا سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، اپنا فرما بردار بنا۔ او بھائی ان سے بڑا مسلم کون ہوگا؟ ان سے بڑا اوبیڈینٹ کون ہوگا؟ ان سے بڑا فرما بردار کون ہوگا؟ اور ابراہیم باپ کی حیثیت میں بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار، اللہ اکبر، اور بیٹا بھی کیا بیٹا ہے، ذبح ہونے کو تیار۔ اور اللہ سورہ صافات میں فرماتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا اسلام کی روش پر آ گئے۔ دس از اسلام، ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالی، ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو حکم مالک کا ہے اس کے سامنے جھکا دو۔ چاہے رب نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو ابراہیم ذبح کرنے کو تیار، اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ دس از اسلام۔ چومی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اقبال کہتے ہیں میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات اور اس کی تقاضے کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمتا لک، اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ دیکھیے دونوں باپ بیٹا اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے لیے بھی دعا کرنی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی، اپنی بھی فکر کرنی، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہو رہی ہے۔ اللہ امت مسلمہ، ہمارا کیا نام رکھا انہوں نے؟ دیوبندی نہیں رکھا، بریلوی نہیں رکھا،
اہل الحدیث نے رکھا. یہ مکاتب فکر ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سر آنکھوں پر. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ان کے ہاں آنا جانا بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ پروگرامز بھی کرتے ہیں، خواہ میڈیا پر ہو یا ادروائز پبلک میں ہو، الحمدللہ. مگر نہ، ہمارا پہلا تعارف دیوبندی بریلوی اہل الحدیث نہیں ہے، ہمارا پہلا تعارف کوئی جماعت نہیں، ہمارا پہلا تعارف ہے مسلم ہے. ہمارا نام رکھا مسلم، ہمیں کہنا چاہیے مسلم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں آئے گا، داعی دین کو جو دین کی دعوت کا کام لے کر اٹھے وہ کہے اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. ربنا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اپنی فرما بردار امت پیدا فرما. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے ہمارے رب ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا. آپ لفظ سنتے نا مناسک حج، تو حج کی عبادت کے اعمال، تو عبادت کے طریقے، اللہ کیسی تیری بندگی کرے، تیرا حکم کیسے مانے، سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگلی دعا بہت عظیم ہے، اور یہ دعا 2500 برس کے بعد قبول ہوئی ہے. کتنا؟ 2500 برس کے بعد. کس کی دعا؟ ابراہیم خلیل اللہ کی علیہ السلام. کس کے لیے؟ امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے ایک رسول کو بھیج صلی اللہ علیہ وسلم. 4 باتوں کا ذکر. یتلو علیہم آیاتی کا، جو اے اللہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کریں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. یہ دعا 2500 برس کے بعد قبول ہوئی، جب امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں فرما رہا. او بھائی نہ ہوا کرو، اٹ ٹیکس ٹائم. بعد میں باتیں آئیں گی، احادیث کا بھی حوالہ دیں گے. دعا کی قبولیت کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اور اس آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کے 4 فرائض کا بیان، آیات کی تلاوت، نمبر 2 کتاب کی تعلیم یعنی احکام کی تشریح، نمبر 2 حکمت کی تعلیم، ایک مراد احکام کی حکمتیں بھی اور ایک مراد سنت رسول بھی لی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 4 تزکیہ. یہ 4 باتیں 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہیں. آئندہ ہم پڑھیں گے، وضاحتیں آئیں گی انشاءاللہ. اسی البقرہ کی آیت 151 میں، پھر آل عمران کی آیت 164 میں، اور پھر سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں. تو آئندہ انشاءاللہ تشریحات آئیں گی. یہ حضور کی 4 بنیادی ذمہ داریاں قرآن کریم سے متعلق. یہ 313 بدر میں جو نظر آتے نا ہمیں، یہ 313 مکہ مکرمہ میں قرآن کے ذریعے تیار ہوئے. یہ حضور کی بیسک میتھڈالوجی، یہ رسول اللہ نے انقلابی جماعت قرآن کریم سے تیار فرمائی. آیات قرآن کی تلاوت، اسی قرآن کے احکام کی تشریح و تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیے کا عمل، اس سے ایک انقلابی جماعت تیار ہوئی. آئندہ تشریحات آئیں گی. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا. ملت ابراہیم کے الفاظ نوٹ کر لیجئے، اگلی آیت میں اس کی وضاحت آئے گی. ملت طریقے کو بھی کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو وہ تو بڑا بے وقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے پھر جائے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلم، فرما برداری اختیار کرو، مسلم ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری اختیار کی. یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے طریقہ ابراہیم، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، مسلم ہو جانا. اور یہ مسلم ہو جانا کیا ہے، جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. کتنا، پوری کی پوری زندگی میں. البقرہ کی 208 آیت نمبر، البقرہ 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آل عمران کی آیت نمبر 102، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک کیا رہنا، مسلم فرما بردار رہنا. اللہ ہمیں ایسا ہی خاتمہ عطا فرمائے.
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی فرما برداری کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہم سن رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی وصیتیں بھی سنیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرما لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ بیٹوں کو وصیتیں ہو رہی ہیں۔ اور سنیں، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی گھڑی آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی، الہ واحدن، جو ایک ہی معبود ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ یہ وصیتیں ہیں بیٹوں کے لیے، یعنی اولاد کے لیے۔ میں اور آپ ہم میں سے اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں، کیا وصیتیں بچوں کو کر رہے ہیں؟ بھائی چلیں قرآن ہی سنا دیں، قرآن ہی سنا دے اپنے بچوں کو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دار آدمی ہوتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے بچوں سے بھی، بینک اکاؤنٹس کو چھپا کر رکھتا ہے، جائیدادوں کو چھپا کر رکھتا ہے، اپنوں سے بھی چھپا کر رکھتا ہے۔ جا رہا ہوتا ہے تو بیٹا یہ فلاں بینک اکاؤنٹ بھی ہے، یہ اس کا پاس کوڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ کچھ ہے۔ نہ میرے بھائی نہ، موت سے آنے سے پہلے محنت کرنی ہے، اور دولت چھوڑ کر بھی جاؤ گے تو اولاد بھی مرے گی، تو اولاد بھی دولت لے کر نہیں جائے گی، وہ ایمان اور عمل لے کر جائے گی، عقیدہ اور عمل لے کے جائے گی۔ اللہ یہ وصیتیں ہمیں خود بھی قبول کرنے اور عمل کرنے، اور اپنے گھر والوں کو بھی پہنچانے اور ان سے عمل کروانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ مشرکین عرب بھی سن لیں، یہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھ دیں، اور نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، تعلیم پر ہو کے نہیں، توحید پر ہو کے نہیں، مسلم بنتے ہو کہ نہیں، یہ ان کو سمجھایا گیا۔ آگے یہود و نصارہ کا ذکر بھی آ رہا ہے، ہم بھی تھوڑا رک کر سوچ لیں، ہم جی فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، ہمارے جدی پشتنی میں یہ لوگ تھے، ہم یہ وہ فلاں یہ تھے، وہ فلاں تو یہ تھے، تم کیا ہو؟ ہے تو تھے تو تمہارے آبا، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم کیا کر رہے ہو آخر؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نوٹ کیجئے گا، آیت 134 ہے، پہلا پارہ مکمل ہوگا، یہی آیت دہرائی جائے گی آیت نمبر 141 میں، ایگزیکٹلی یہ بات ابھی آئے گی دوبارہ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور اہل کتاب نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیجئے نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کرو جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے، یکسو تھے وہ اللہ کی طرف، باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں تھا، اللہ کی توحید پر کاربند تھے، اس کے ساتھ کسی کو، آگے خود اللہ فرما رہے کسی کو شریک نہ کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ تعصب میں پڑ گئے، ہمارے گروپ میں آؤ گے تو نجات ملے گی، نہ نہ نہ، کسی گروپ اور گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہے، مسلم بنو گے تو نجات ملے گی۔ قولو، مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات مسلمانوں کی وسیع القلبی کے بارے میں۔ فرمایا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام یعنی قرآن کریم جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا، اور جو کچھ انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لائے۔ سنیے، آپ اور میں مسلمان نہیں ہو سکتے اگر موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، آپ اور میں مسلمان نہیں ہو سکتے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، آپ اور میں مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ان سوالات کو نہ مانے جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں
اور وہ کہتے ہیں موسیٰ کو مانتے عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ کو مانتے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نیرو مائنڈڈ ہے بھائی، ہم کدھر ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا تنگ نظر ہے. مسلمان تو اتنا براڈ مائنڈڈ ہے، کیوں مرعوب ہو کر ان کی زبان ہم بولتے ہیں، کیوں ان کے الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں؟ وہ نیرو مائنڈڈ ہیں، وہ تنگ نظر ہیں. ہم تو براڈ مائنڈڈ ہیں. ہر وحی جو رب نے دی، ہر کتاب جو رب نے بھیجی، ہر پیغمبر جو رب نے بھیجا، جب تک میں اور آپ اس کو نہ مانیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اگلی آیت صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اور صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اللہ قرار دیتا ہے. سنیے، فَإِنْ آمَنُوا، تو اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل. ہم تو سب کو مانتے ہیں. تو صحابہ، اللہ فرما رہے یہ لوگ جن کو دعوت دی جا رہی ایسے ایمان لائیں جیسے تم اے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہو. فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پائیں گے. یہ صحابہ کرام کی عظمت قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ وہ تو ہیں ہی مخالفت کے در پہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب ان کے مقابلے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں. پورا قرآن ہی بڑا پیارا ہے، مگر آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. صبغۃ اللہ، اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ، ترجمہ تو بنے گا اللہ کا رنگ. کیا مطلب؟ صبغۃ اللہ، اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم تو اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو کرسچنز ہیں نا، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیپٹائز کرتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں کسی رنگ سے، رنگین پانی سے. تو یہ ظاہر کے رنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، اصل رنگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا رنگ ہے، وہ اختیار کرو. اور کہلوایا گیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان اہل کتاب کے ساتھ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس اللہ ہی کے مخلص ہیں. الفاظ پہ غور کیجئے گا. آیت نمبر 136 ہم اسی اللہ کے مسلم ہیں. آیت نمبر 138 ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آیت نمبر 139 ہم اسی اللہ کے مخلص ہیں. اللہ کا مسلم بھی بننا ہے، اللہ کا بندہ بھی بننا ہے، مگر یہ سارے اعمال اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے. انما الاعمال بالنیات، اعمال نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. یہاں اس لیے بیٹھے کہ اللہ راضی ہو جائے. خدا کی قسم، اللہ کا کلام پڑھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، عمل کر لیں، اللہ راضی ہو جائے. اس کے سوا کچھ نہ ہو، نہ کوئی مال، نہ کوئی اسباب، نہ کوئی فیم، نہ کوئی شہرت. اگر یہ آ گیا تو برباد ہو جائیں گے. دکھاوے کا عمل تو شرک ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، مسند احمد کی روایت، جس سے دکھاوے کا عمل کیا اس سے شرک کیا. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کیسی تم غلط بات کرتے ہو؟ یہ ہم بعد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہودیت، نصرانیت، یہ تو بات کی پیداوار ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو تم یہودی کیسے کہہ رہے ہو، نصرانی کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ تو بات کے دور کی پیداوار ہے. آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہو. یہ یہود کے علماء کی طرف اشارہ. کتاب تو ان کے پاس تھی نا،
عوام تو بیچارے جاہل تھے، کچھ پتہ نہیں تھا ان کو۔ علماء یہود انہوں نے دنیا کی محبت میں ڈوبنے کی وجہ سے، مفاد پرستی کی وجہ سے حق کو چھپایا، ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی؟ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ اب جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 134، وہی دوبارہ آ رہی ہے اور پہلے پارے کی تکمیل ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہاں، اگر ماں باپ نیک ہوں اولاد کو فائدہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ الکہف میں، دل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے، ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ فلاں کے خاندان سے، فلاں کے قبیلے سے، فلاں سے بڑی نسبت ہے، فلاں حضرت سے بڑا تعلق ہے، او بھائی حضرت اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، فلاں بزرگ اللہ رحمت نازل فرمائے، تم کدھر ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے سامنے ہدایت کا پیغام آ گیا، تم عمل کر رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا، نہ کہ ان کے بارے میں۔ اللہ ہمارے بزرگوں پر، ہمارے اسلاف پر، ہمارے والدین پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں، دل سے سنیے ایک بات، ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا، اس نے کہا تم مسلمان کتنے خوش قسمت ہو، تو کہا بھائی تو خوش قسمت ہے، تجھے تو دوہرا اجر ملے گا، حدیث میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی، میرے ماں باپ کفر پہ چلے گئے، میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ تم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا کہ اسلام پر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ سوچ کی بات ہوتی ہے نا، اینگل کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف پر رحمت نازل فرمائے۔ مگر آج ہمارے سامنے قرآن پاک ہے، آج ہمارے سامنے اللہ کا دین ہے، آج ہمارے سامنے ہدایت آ رہی ہے، آج ہمارے سامنے دین کے تقاضے آ رہے ہیں، ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔